عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ جب تک کسی سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ اخلاص یہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اللہ پر ہی نظر ہو۔ مسلمان کے لیے زیبا نہیں کہ دشمنان اسلام کے فیشن کو اپنائے۔ اذان و قرآن کا الحان سے زیادہ پڑھنا اور راگ کے طور پر پڑھنا منع ہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کا مقابلہ شکر سے کرو۔ گناہ ناسور ہے، اگر ترک نہ کرو گے تو برابر بڑھتا رہے گا۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ مردوں کو برائی سے یاد نہ کرو، وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر کسی پر بے جا غصہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی سے بچے رہو گے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ جس مال میں زکوٰۃ ملی ہوئی رہی اس مال کو برباد کر دیتی ہے۔ مسلمانوں، محتاجی، مفلسی اور ذلت و خواری سے پناہ مانگا کرو۔ دنیا میں جنت یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں نیک ہوں اور ایک ہوں۔ بظاہر کچھ بھی سامان راحت نہ ہو لیکن دل میں سکون ہو، یہ بھی برکت ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی محبت کا نشہ لگاؤ، یہ اہل محبت سے ملے گا۔ پھر دنیا میں جنت کا مزہ دیکھو۔ نفس کو کسی چیز کا چسکا چاہیے، اسے نیک اعمال کا عادی بناؤ، اسے اس میں ہی مزہ آنے لگے گا۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ زندہ قومیں انفرادی مفاد کے بجائے قوم و ملکی مفاد کو ترجیح دیتی ہیں۔ تجارت میں برکت اور سکون کا بہترین نسخہ نقد دو اور نقد لو، ادھار سے پرہیز کرو۔ اس تصور کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے۔ افراد کے مل جل کر رہنے کا نام معاشرہ ہے۔ ہر فرد اپنی اصلاح کر لے تو معاشرہ سنور سکتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اصلاح کی غرض سے عیوب کی نشاندہی کرے۔ بے شک خدا تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہو۔ بیٹی سے حسن سلوک بہترین صدقہ ہے۔ جب کلام کم ہو جائے تو آدمی اکثر صحیح بات کہتا ہے۔